بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل کراس ہیلتھ ٹپس۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں اس پہ اکثر لوگ کھل کر بات نہیں کرتے، اور وہ ہے مردانہ کمزوری۔ مردانہ کمزوری ہے کیا؟ اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ ساری ڈسکشن اس ویڈیو میں کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اس کی وجوہات جو ہے وہ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک نسخہ بھی بتاؤں گا، یعنی اس کا علاج، یعنی کہ مردانہ کمزوری کا علاج کیسے ممکن ہے۔ ویسے تو اس کے بہت زیادہ علاج ہیں، قدرت نے بہت زیادہ علاج رکھے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں ایسا نسخہ بتا نہیں رہا، کوئی بھی نہیں بتایا گا، یہ سب جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بے تحاشا نسخے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نسخہ بھی صحیح بتاؤں گا۔ کچھ لوگ جو ہے وہ نسخہ صحیح بتا دیتے ہیں لیکن وہ اس کی کوانٹٹی نہیں صحیح بتاتے، یا کوانٹٹی صحیح بتاتے ہیں تو نسخے میں ہیر پھیر کر جاتے ہیں۔ نسخہ بھی صحیح ہوگا، سمپل سا ہوگا، کوئی بہت زیادہ چیزیں آپ کو نہیں لینی پڑیں گی، تو تیار بھی آپ خود کریں گے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ لیکن یہ سارا آپ کو بتانے سے پہلے تھوڑا اس کی جو ہے ریزنز، یعنی وجوہات، ان پہ تھوڑا ڈسکشن بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے، تاکہ آپ کو تھوڑی اویئرنیس ملے کہ یہ پرابلم آتی کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے جو مین پرابلم ہے، یہ جو سیکسول پار ہے، اس کو کمزور کرنے کی جب ہم وجوہات دیکھتے ہیں تو سب سے جو پہلی وجہ ہے، سب سے پہلی اور مین وجہ جو ہے وہ ہے ڈپریشن، سٹریس جس کو کہتے ہیں، ٹینشن، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ نیند کی کمی، تیسرے نمبر پر آتا ہے غیر متوازن غذا، اور چوتھے نمبر پہ آتا ہے یعنی موٹاپا۔ یہ جو چار چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں، ان کا ایک علاج ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ دوائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے اس کا علاج کرنا ہے، پھر کیسے ہم نے اس کا علاج کرنا ہے، پھر آخر پہ جو نشہ وغیرہ، سگریٹ نوشی یا جو دوسرے قسم کے نشے، ٹھیک ہے، وہ بھی پائیوٹل رول ادا کرتی ہے اس کے اپنا جو سیکسول پار کو کمزور کرنے کے لیے۔ اچھا، جو ٹینشن جو ہے اس کے بارے میں جو ہے کئی پروفیسر حضرات جن کے پاس بہت زیادہ نالج ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ جیسے جیسے آپ کی ٹینشن زیادہ ہو ویسے ہی آپ اپنی جو ہے وہ ہارڈ ورک زیادہ کریں، یعنی کہ ایکسرسائز زیادہ کریں، یعنی اپنے نرو کو مضبوط کریں۔ تو ٹینشن ڈپریشن کا صرف ایک ہی حل ہے، اس کے لیے کوئی دوائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ ہارڈ ورک کریں، چاہے اپنا ہی کام کریں یا آپ کا کوئی ایسا کام نہیں ہے، آپ دفتری کام کرتے ہیں، بزنس مین ہیں، تو آپ اس کو ایکسرسائز کے ذریعے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کے نرو مضبوط ہوں، کہتے ہیں جی وہ نروس ہو جاتا ہے، نروس سسٹم جو ہے نا کمزور ہو جاتا ہے نا بندے کا، جو بندہ نروس ہوتا ہے یا نروس سسٹم جس کا کمزور ہوتا ہے، تو وہ پھر جب یہ موقع آتا ہے نا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو وہاں بھی پھر وہ نروس ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو آپ نے اپنے نرو کو مضبوط کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے ہارڈ ورک کرنا ہے یا ایکسرسائز کرنی ہے۔ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو جو اگلا سٹیپ ہے نیند کی کمی، تو وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گی۔ یعنی اگر ہارڈ ورک کرتے ہیں آپ، تھوڑا آپ کے جسم جو ہے تھکاوٹ میں آتا ہے، تو پھر نیند آٹومیٹکلی آ جاتی ہے۔ جب آپ کچھ نہیں کرتے، کھا کے بیڈ پہ پڑے رہتے ہیں یا سست رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ دو مسئلے یہ ہارڈ ورک سے یا ایکسرسائز آپ کے حل ہو گئے۔ تیسرا جو ہے غیر متوازن غذا، ٹھیک ہے۔ غذا چاہے آپ سمپل کھائیں، ٹھیک ہے، آپ سونا کھا لیں لیکن وہ آپ بیڈ پہ پڑے رہیں، کریں کچھ نہ، تو وہ کوئی اثر نہیں کرے گی۔ آپ بے شک سمپل سادہ غذا کھائیں، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا آپ ورک کرتے ہیں، ہارڈ ورک کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو وہ آپ کی باڈی کو لگے گی، ٹھیک ہے۔ باڈی کو جو سب سے زیادہ بینیفٹ چیز دیتی ہے وہ پانی ہے، ٹھیک ہے۔ پانی آپ نے صحیح، پانی تو نہیں آپ کو کوئی پیسے دے کے لینا پڑتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد موٹاپا،
موٹاپے کا بھی یہی علاج ہے کہ آپ واک کریں، ایکسرسائز کریں، ہارڈ ورک کریں. تو یہ ان 4 چیزوں کا علاج جو ہے وہ ایکسرسائز میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو کھانے کے لحاظ سے چلو میں بعد میں تھوڑا ڈسکس کر دوں گا. اچھا، اس کے بعد جو یہ نشہ وغیرہ جو ہے وہ بھی اس آپ کی جو سیکسول پار ہے بہت زیادہ اس کو کمزور کرتا ہے. اس سے صرف یہ ہے کہ آپ اوائڈ کریں یا آہستہ آہستہ اس کو کم کریں، پھر الٹیمیٹلی آپ کو ریموو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو شرمندگی نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر یہ عادتیں آپ کو تھوڑا چھوڑنی پڑیں گی. علاج تو بعد کی بات ہے نا. یہ سمجھ لیں کہ 60 سے ابو علاج آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو عادات ہیں ان کو چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو سستی ہے، آپ کرتے کچھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیں نا، آپ ہر کام کے لیے، چاہے آپ بزنس کرتے ہیں یا جاب آپ نے اچھی لینی ہے تو اس کے لیے پڑھائی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یا بزنس کرتے ہیں، یا اور ایون کوئی آپ برا کام کرتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اس لیے یہ جو مرض ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا مرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی آپ کو تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی. تو ایفرٹ میں نے جو چیزیں بتائی ہیں یہ آپ کا سمجھ لیں کہ 60% علاج اسی میں ہے کہ آپ نے ہارڈ ورک کرنا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے. ٹھیک ہے. یا وہ نشہ وغیرہ جو ہے وہ اس کو، یعنی اپنی عادات چینج کرنی ہے، لیونگ سٹائل کو تھوڑا چینج کرنا ہے. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد چلے پھر نسخہ جو ہے وہ تو تھوڑا ہیلپ کرتا ہے تھوڑا، یعنی کہ ایک گاڑی ڈی ٹریک ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل لاہور سے گاڑی کراچی جاتی ہے، رستے میں وہ کہیں ڈی ٹریک ہو جاتی ہے، ٹریک سے اتر جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو مشینری اس کے لیے لائی جاتی ہے اس کو ٹریک پہ ڈالنے کے لیے، تو وہ صرف اتنا ہی کرتی ہے کہ اس نے وہ گاڑی کو ٹریک پہ رکھ دیا. ٹھیک ہے. باقی پھر کراچی کا سفر اسی گاڑی نہیں کرنا ہے. اسی طرح جو ہے نا، یہ جو نسخے وغیرہ ہوتے ہیں یہ آپ کا تھوڑا جو ڈی ٹریک ہوتا ہے نا سسٹم، اس کو تھوڑا ٹریک پہ کر دیتا ہے. تو باقی آپ نے پرہیز، تھوڑا اپنا لائف سٹائل اس کو خود ہی آپ نے چینج کرنا ہے. ورک اس پہ آپ نے خود ہی کرنا ہے. یہ نہیں کہ ساری زندگی آپ نسخے ہی کھاتے رہیں گے. ٹھیک. تو چلیں نسخے کی طرف بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نسخہ یہ ہے کہ یہ 4 چیزوں پہ مشتمل نسخہ ہے، بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے بڑا افیکٹو ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ پہلے جو میں نے ریکوائرمنٹ بتائی ہے اگر وہ آپ کریں گے تو پھر آپ کو جو یہ بڑا مؤثر آپ کے لیے ثابت ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ پہلی بات یہ ہے، جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اس کے پیچھے ایکسپیرینس ہوتا ہے نا. آپ نے کسی اچھے پنساری کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں آپ نے کوشش کرنی کہ فلاں سستی کوئی چیز ملے. نہیں، اچھے پنساری سے جائیں گے، چیز اچھی ملے گی، وہ آپ کو صحیح افیکٹ کرے گی، اثر کرے گی. ٹھیک ہے. اچھے پنساری کے پاس جانا ہے، آپ نے 4 چیزیں لینی ہیں. ٹھیک. یہ آپ دیکھیں، یہ 100 گرام آپ نے بادام لینے ہیں اور 100 گرام مصری لینی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 50 گرام جو آپ نے اسکبول کا چھلکا لینا ہے اور 50 گرام تخم لنگا لینا ہے. یہ صرف 4 چیزیں ہیں. 4 چیزیں لے کے تو آپ نے جو بادام اور جو مصری ہے ان کو گرائنڈ کر لینا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ باقی چیزیں ان کو گرائنڈ کر کے ساتھ اسی طرح اس کو، ان کو نہیں گرائنڈ کرنا، ان کو بغیر گرائنڈ کے ان میں شامل کر لینا ہے، یعنی مکس اپ کر کے آپ نے کسی شیشے کے جار میں رکھنا ہے. اس کے پیچھے بھی جو ہے نا وہ کافی جو یعنی کہ ایک بینیفٹ ہے. نائلون جو ہے نا وہ نہیں ٹھیک. ٹھیک ہے. شیشے کی جار جو ہے اس میں ایک تو اس کو سیلاب نمی نہیں آتی. ٹھیک. تو دوسرا دوائی کا جو اثر ہے وہ تھوڑا پرفیکٹ رہتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے شیشے کے جار میں اس کو رکھنا ہے. تو یہ 4 چیزیں آپ نے مکس اپ کر لینی ہیں، 2 گرائنڈ کرنی ہیں، 2 ویسے مکس اپ کرنی ہیں. تو اس کا جو استعمال یہ ہے کہ استعمال سے پہلے میں تھوڑا پرہیز آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر بعد میں استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. پرہیز یہ ہے کہ آپ نے بوتل، برگر، بسکٹ، مرچ مسالے والی، پروسیس فوڈ، تلی ہوئی چیزیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے نہیں لینی.
ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو مردانہ کمزوری ہے ایک تو معدے میں ہیٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کھانا کھا گھر پڑے رہتے ہیں، اس کو واک وغیرہ ورزش نہیں کرتے تو وہ گرمی جمع ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو خون میں حدت آ جاتی ہے، تو یہ آپ کے معدے کو جو ہے نا وہ اس میں تھوڑی ٹھنڈک پیدا کرے گا اور خون کی حدت کو کم کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں اگر وہ چیزیں آپ نہیں چھوڑیں گے تو پھر وہ اس میں کمی نہیں آئے گی آپ کا، یعنی کہ معدہ جو چیزیں یہ استعمال کر کے وہ اس میں گرمی آ گئی ہے، تو اگر وہ 7 چیزیں وہ بھی چلتی رہیں گی تو پھر یہ نسخے کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے سادہ غذا پہ آنا ہے، ٹھیک ہے، لسی پئیں، دودھ پئیں، دہی کھائیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح فروٹ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو آپ نے اوائڈ ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کی جو افادیت ہے وہ بھی تھوڑی بتا دیتا ہوں۔ یہ جو مصری ہے یہ صرف سمجھ لیں کہ ذائقے کے لیے ہے، اس کا کوئی یعنی کہ کوئی اتنا جو ہے نا وہ بینیفٹ نہیں، پر یہ بھی تھوڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے تو وہ نہیں ڈالے گا اس کو۔ اچھا، یہ جو بادام ہے یہ دیسی بادام ہے، ایک ہوتے ہیں نا امریکن، وہ نہیں لینے آپ نے، دیسی لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے جو مسلز ہیں نا ان کو مضبوط بناتے ہیں، بادام کا یہ مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ تخم لنگا اور یہ جو اپنا اسبگول کا چھلکا ہے یہ یعنی قبض نہیں ہونے دے گا، ٹھیک ہے۔ تخم لنگا بھی تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، تو اس کو استعمال کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے جب ان کو گرائنڈ کر کے شیشے کے جار میں ڈال لینا ہے، ٹھیک ہے، تو صبح اٹھ کے 1 گلاس پانی میں ان کو جو ہے 1 چمچہ ٹیبل سپون جو ہوتا ہے نا جس کے ساتھ آپ چاول کھاتے ہیں وہ ایک اس میں ڈالنا ہے پانی میں، ٹھیک ہے۔ تو دودھ میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ انشاءاللہ پانی کے ساتھ بھی پورا کام کرے گا۔ تو اس کو ہلا کے اس گلاس کو آپ نے 10-15 منٹ رہنے دینا ہے، اس کو فریج میں رکھ دیں یا اس کو اوپر سے ڈھانپ دیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر 15 منٹ بعد جو ہے نا وہ آپ نے اس کو پی لینا ہے صبح خالی پیٹ، ٹھیک ہے۔ یعنی صبح آپ اٹھتے ہیں، اٹھ کے جو ہے وہ پانی کا گلاس لے کے اس میں یہ گلاس جو ہے سفوف اس میں سارا ڈال کے اس کو تھوڑا ہلا کے تو اس کو اوپر سے ڈھانپ کے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا فریج وغیرہ میں رکھ دیتے ہیں اگر گرمی ہے تو 15 منٹ بعد جو ہے نا وہ پھر آپ نے اس کو پی لینا ہے۔ تو یہ ویسے میں نے بتا دی ہے سارا، 100 گرام بادام، 100 گرام مصری، 50 گرام تخم لنگا اور 50 گرام جو اس کی بول کا چھلکا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی کوانٹٹی ہے۔ تو اس کو 2 چیزوں کو گرائنڈ کرنا ہے اور 2 کو ویسے ملانا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ انشاءاللہ یہ تقریباً 15 دن 2 ہفتے کا نسخہ تیار ہو جائے گا۔ اور جو پرہیز میں نے بتایا جس طرح میں نے کہا ہے اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ 15 دن بعد جو ہے نا وہ آپ کو واقعی فرق نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ پرہیز ضروری ہے، جو چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ آپ نے تھوڑا ورک بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو 60% اس میں علاج ہے، پانی وغیرہ کا صحیح یوز کرنا ہے۔ سب سے بتایا نا کہ باڈی کو سب سے زیادہ جو بینیفٹ دیتی ہے چیز وہ پانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے فروٹ سبزیاں ہیں ان میں بھی پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پانی کی بنی ہوتی ہے، ان میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی وجہ سے اس میں بھی آپ جب کھاتے ہیں اس کو چبا کے کھاتے ہیں تو آپ کو بعد میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پانی سب سے بیسٹ چیز ہے، پانی کا مناسب استعمال آپ نے کرنا ہے۔ تو کوئی بھی بھائی اگر یہ نسخہ یوز کرتا ہے جیسے میں نے کہا ہے تو اس کا جو بھی رزلٹ ہو اس بعد میں آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو ہے، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔